آمین کہا. فرمایا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فمات دخل النار. جس کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے، فمات، جس کو رمضان مبارک کا یہ مہینہ نصیب ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے، فمات دخل النار، اگر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا. برادران اسلام، رمضان کے یہ آخری ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے ایسے عظیم اعمال کو ان ایام میں رکھا ہے جن کو سمجھ کر کے بندہ اگر ان پر عمل کر لے تو وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ آخری ایام بڑے قیمتی ایام ہیں. یہ آخری ایام بڑے غنیمت کے ایام. ایک بندے مومن کے لیے چاہیے کہ وہ ان ایام کو غنیمت جانے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں ایسے اعمال کو رکھا ہے جن اعمال کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر لینے سے بندے کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. برادران اسلام، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرمائے گا جس عمل کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو. اور دوسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کے مطابق انجام دیا جائے. عمل کوئی بھی کریں، کوئی بھی خیر کا کام کریں، کوئی بھی صالح عمل کریں، اس کے لیے ان 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی جا کر کے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا. ایک تو وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، دوسرا وہ عمل خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، تیسرا کرنے والا ایمان والا ہو، مومن ہو. تو برادران اسلام، رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور اس کے آخری 10 دن نہایت ہی اہم ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، لوگوں یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے آخری ایام میں، عشر اخیرہ میں، ایک ایسی رات رکھی ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، غور کریں اس بات پہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اور پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. برادران اسلام، کتنا سخت جملہ ہے. یعنی وہ شخص اس روئے زمین پہ سب سے بڑا بد نصیب شخص ہے جو شخص شب قدر کو پائے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص سب سے بڑا بدنصیب شخص ہے، کیونکہ ایک بدنصیب شخص ہی شب قدر کی سعادت سے محروم کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں یا پھر رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جاگ کر کے عبادت کرتا ہے اور قیام اللیل ادا کرتا ہے، جو شخص رمضان کا آخری عشرہ جاگتا ہے، جاگ کر کے عبادتوں میں گزارتا ہے اور قیام اللیل ادا کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حالت ایمان ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، موحد ہو، عقیدہ توحید کو اور عقیدہ رسالت کو مانتا ہو، ایمان والا ہو، ایمان کا حامل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ثواب کا حصول ہو، اس کی نیت اجر کا حصول ہو۔ تو جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید سے رمضان المبارک کے آخری ایام کو لیلۃ القدر کی راتوں میں لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا عظیم اجر کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کی فضیلت کو بیان کرنا یہ تو اہمیت کا حامل ہے ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس رات کی فضیلت کو بیان کرنا کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ سوچ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں جن 10 راتوں کا قسم کھایا ہے، ان 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری عشرہ ہے یا پھر آخری ایام ہے یا آخری 10 دن ہے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھایا ہے۔ برادران اسلام، ان 10 راتوں میں سے ان 10 راتوں میں ایک ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے نام سے، شب قدر کے نام سے، لیلۃ القدر کے نام سے، سورۃ القدر کے نامی ایک پوری سورت کو ہی نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اتنا ہی نہیں برادران اسلام، اس رات کی قدر و منزلت، اس رات کا مقام و مرتبہ اس بات سے بھی لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں دنیا والوں کی، اس رات میں بندوں کی ہدایت کا فرمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے لیلۃ مبارکہ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اور اس مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ شب برات نہیں بلکہ شب قدر مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری ہدایت کا فرمان قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے سوال بھی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ اور بلند ہے، اس کا علم بھی ہے تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود جواب دیتے ہوئے کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے، یہ وہ عظیم رات ہے، اس رات کو آپ معمولی نہ مت سمجھو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، 1000 دنوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ 1000 راتیں
اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ 1000 مہینے، 1000 مہینوں کی عبادت۔ کبھی اندازہ لگایا کہ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہوں گے، کتنے دن بنتے ہوں گے؟ یعنی اس ایک رات میں عبادت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کا تمہیں اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کا وقت گزرتا ہے، 83 سال 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ برادران اسلام کتنے سال جئیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص شب قدر کی ایک رات کو جاگ لے، عبادت میں گزار لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس پوری رات کو اللہ کے لیے وقف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچ کر کے دیکھیں، یعنی گویا اس ایک رات میں انسان مکمل ایک زندگی جی لیتا ہے، مکمل ایک زندگی، 83 سال کی زندگی جیتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے، قرآن مجید میں فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سارے حکمت والے اعمال کا فیصلہ سناتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قدر کے آگے آیتوں میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور روح، جبرائیل امین کا ایک نام روح الامین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اور جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کیے ہوئے معاملات کو لے کر کے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی نازل ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طلوع فجر تک رحمتوں برکتوں کا سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے۔ برادران اسلام، وہ رات آ چکی ہے، وہ رات آ چکی ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ اس رات کا خصوصی طور پر اہتمام کرے، چاہے مرد ہو یا عورتیں، چاہے بچے ہو یا بوڑھے، چاہے عمر رسیدہ ہو، چاہے بوڑھے ہو یا نوجوان، سب کو اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہیں ہو، پتہ نہیں کہ اگلا سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حیات بخشے یا نہ بخشے۔ غور کر کے دیکھیں، ہم نے گزشتہ سال کتنے ایسے دوست و احباب تھے جو آج اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے ہمارے دوست و بھائی تھے، کتنے ایسے ساتھی تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ ان راتوں میں انہوں نے بھی جاگا تھا، اللہ کے لیے عبادتیں کی تھی، قیام اللیل کیا تھا، رات بھر جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں انہوں نے گزاری تھی۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ کتنے کے ماں باپ گزر گئے، کتنے کے بھائی چلے گئے، کتنے کے بہنیں چلے گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ مگر آئندہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اتنے حضرات ہم میں بھی آئندہ سال پتہ نہیں کون رہے گا اور کون چلا جائے گا۔ اس وقت کو غنیمت سمجھو، ان ایام کو غنیمت سمجھو، اس موقع کو غنیمت سمجھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ اور اتنی عظیم رات، جس ایک رات میں عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے سے بہتر کا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، اس کو ضائع ہونے مت دینا، اس کو ضائع ہونے مت دو۔ اس رات میں غیبتیں چغلیوں سے پرہیز کرو، بیان پروگراموں سے پرہیز کرو، اس رات کو عبادت میں گزارو۔ تو اکثر دوست احباب کو دیکھتے ہیں رات بھر جاگتے تو ہیں مگر ان کا جاگنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، یا تو چائیوں میں گزارتے ہیں، ہوٹلوں میں گزارتے ہیں، یا حلیم دلیم کی لائنوں میں ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، جو رات عبادت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں گزارنے کا حکم دیا ہے، اور آج ہم اس رات کو اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، برادران اسلام، اس وقت کو غنیمت جانو، ایک عزم مصمم کرو، ایک عزم مصمم کریں کہ ہم اس رات کو جاگیں گے، اس رات کو منائیں گے، رسمی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر منائیں گے، اس رات کو عبادتوں میں گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا آخری 10 دن ہوتے، رمضان مبارک کے آخری 10 دن ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں۔ کون ہیں؟ امام اعظم ہیں۔ کون ہیں؟ وہ نبی جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، بخشائے گئے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے، جب رمضان مبارک کا یہ آخری 10 دن آتے، رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا،
یہ رمضان کا مبارک مہینے کے آخری 10 دن آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے، اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ اکرام نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، اذا دخل العشر الاواخر جد واجتہد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان کے آخری 10 دن آتے تو جد واجتہد، پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری قد و کاوش کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایکجٹ ہو کر کے عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد معذرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے اور اپنے بیویوں کے گھروں پر جا کر کے دستک دیتے، انہیں اٹھاتے اور کہتے کہ اٹھو، جاگو، عبادت کرو اور شب قدر کو تلاش کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، پورے 10 دن عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ برادران اسلام، جاگ سکتے ہو تو پورے 10 دن جا کر کے اس رات کو تلاش کرو، اس رات کو تلاش کرنا ہے، اس رات کو ڈھونڈنا ہے۔ اتنی قیمتی رات ہے، کوئی معمولی چیز سے نہیں مل جائے گی۔ ہمیں ضروری ہے کہ اس رات کو تلاش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں اور اپنے بیویوں سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، جاگو، اس رات کو تلاش کرو۔ پتہ نہیں ان 10 دنوں کے اندر کون سی رات شب قدر ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لوگوں تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے تاخ راتوں میں تلاش کرو، تاخ راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے تاخ راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کے تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ آخری عشرے میں جو تاخ راتیں آتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ ان 5 راتوں کو تاخ راتیں کہتے ہیں۔ جو 10 راتیں نہیں جاگ سکتا وہ کم سے کم ان 5 راتوں میں جاگ کر کے شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس عظیم رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، سلف صالحین، سارے کے سارے وہ نیک لوگ جو اس دنیا سے خیر اور بھلائی کے ساتھ رخصت ہوئے، ساری زندگی اس رات کو رمضان مبارک کے آخری راتوں میں یا آخری تاخ راتوں میں تلاش کرتے رہے۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش وغیرہ کے ممالک میں انہیں پہلے ہی سے ہی پتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو آنے والی ہے، اور وہ صرف ایک رات کو جا کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہو گئی ہے۔ وہ خوش ہیں بیچارے کہ لیلۃ القدر حاصل ہو چکی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، سارے کے سارے اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرتے، آخری تاخ راتوں میں تلاش کرتے، اور ہم ایک رات کو جا کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتا ہے پہلے سے۔ کیسے پتا چل گیا؟ جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها او نسیتها فالتمسها فی العشر الاواخر فی الوتر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات مجھ پر واضح کر دی گئی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ رات رمضان مبارک کے آخری عشرے کی کس رات میں آنے والی ہے، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو اس کی خبر دینے کے لیے نکل چکا تھا، مگر دیکھا کہ راستے میں 2 صحابہ کرام کے درمیان کسی معاملے کو لے کر کے اختلاف چل رہا ہے، اور میں ان کے اختلاف کو دور کرنے میں لگ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے شب قدر کی اس رات کو بھلا دیا، شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا۔
برادران اسلام اس بات کو غور سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کسی چیز کا علم دیتا ہے، اپنے نبی کو کسی چیز کا تعلیم دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی حکمت کے تحت اس علم کو اٹھا لیتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیتا ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں گے یا پھر قرآن مجید ہم آپ کو اس انداز میں پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے۔ قرآن مجید ہم آپ کو اس انداز میں پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے۔ ہاں ان چیزوں کو بھول جائیں گے جنہیں بھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوگا یا منظور ہوگا یا اللہ کو پسند ہوگا۔ اس کا دین ہے، اس کی شان ہے، وہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے اٹھائے، وہ خود کا مختار ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت شریعت کے حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے، کسی مصلحت کے تحت، کیونکہ مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں بندوں کی کیا مصلحت ہے، کیا خیر ہے، کیا بھلائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا کوئی حکم نازل کرتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت اس حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے اس کو اٹھا لیتا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کو بھلا دیتا ہے۔ تو شب قدر کا بھی یہی عالم ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری راتوں کو جاگ کر اپنے آپ کو مسجد میں بند کر دیتے تھے۔ دیکھیں کتنی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے مسجد میں داخل ہو کر کے اپنے آپ کو مسجد میں محصور کر دیتے تھے، اور اسی کا نام اعتکاف ہے، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے 20ویں دن فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اپنے معتکف میں یعنی اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک کے 20ویں دن فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسجد میں ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، آپ کی مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر تمام 10 دن رہ کر کے 10 دن مشغول رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جنہوں نے اس حدیث کو سنا، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں وہ جگہ بھی بتلائی جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خیمہ لگایا جاتا تھا، اعتکاف، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ برادران اسلام، اعتکاف کے لغوی معنی کسی چیز پر جم کر کے بیٹھ جانا، اعتکاف کے لغوی معنی کسی چیز پر جم کر کے بیٹھ جانا اور نفس کو اس کے ساتھ لگائے رکھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف یہ ایک عظیم عبادت ہے، اعتکاف یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس عبادت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اور فرما رہا ہے طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو۔ میرے گھر سے مراد خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام بھی اعتکاف کرتے، اعتکاف میں بیٹھتے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں۔ یعنی اعتکاف کرنا عورتوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ برادران اسلام، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے
شرعی اعتبار سے کہ آدمی دنیا داری سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لے. بیوی، بچے، بزنس، کاروبار، تجارت، دنیا، دوست، احباب، ساری دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے. ساری دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے اندر محصور کر دینے کا نام اعتکاف ہے. اپنے آپ کو بند کر دینے کا نام اعتکاف ہے. آدمی جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو بغیر کسی سخت ضرورت کے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے. بغیر کسی سخت ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے. سخت ضرورت مثلاً، سخت ضرورت سے مراد آدمی کا اس کے بغیر گزارا نہ ہو. مثلاً قضائے حاجت کے لیے، پیشاب باتھ روم وغیرہ کے لیے، غسل کرنے کے لیے، یا پھر اگر کھانے کا انتظام نہ ہو تو کھانے اور پانی کے لیے آدمی سخت حاجت کے لیے ہی اپنے آپ کو مسجد سے باہر نکال سکتا ہے. اس کے علاوہ حالت اعتکاف میں نیک اعمال کے لیے بھی، اعمال صالحہ کے لیے بھی مسجد کے باہر نکلنا منع ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها. پیارے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف کے لیے، یعنی اگر وہ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ لائق نہیں ہے کہ اگر اس کا کوئی اپنا، اس کا کوئی عزیز، اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں باپ ہو، جو بھی ہو، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو وہ ان کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا. اگر کوئی اپنا اس کا مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا. اعتکاف کرنے والا مسجد کے باہر نہیں نکل سکتا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا اپنے بیوی کو چھو نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے. اعتکاف 10 دن دنیا داری سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا نام اعتکاف ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب اعتکاف نبی کے معتکف کے لیے چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ فضول کی باتیں نہ کریں، غیبتیں چغلیاں نہ کریں. آدمی بعض ایسے اعتکاف کرنے والوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آ کر جو بھی آتا ہے اس کو پکڑ کر کے بٹھا کر کے پوری دنیا کے حالات اس سے پوچھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کھکرتے رہتے ہیں. کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی کے ساتھ کسی پر بہتان، مسجد میں بیٹھ کر کے اڈا بنا لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والا 10 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا سمجھ لیں اور صرف عبادت کریں. کثرت سے قرآن مجید پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدے کریں اور کثرت سے ذکر و اذکار کریں. نفل نمازیں کثرت سے پڑھیں. یعنی 10 دن بے فضول ایک دم ضائع نہ کریں اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کرے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف میں آدمی اگر اپنے بیوی بچوں سے بات کرنا چاہے تو وہ بات کر سکتا ہے. بیوی بچے اگر ان سے مل کر کے آ کر کے مسجد میں ملنا چاہے تو آ کر کے مل سکتے ہیں، وہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے. حضرت امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات سے بات چیت کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اپنے سر کو باہر نکالتے تو میں آپ کے سر مبارک میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کرنے والا اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے. اس آیت سے مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں. عورتیں وہ مسجد میں ہوتے، مرد یہ مسجد میں ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے سے تم بات چیت تو کر سکتے ہو لیکن مباشرت نہیں کر سکتے. تو عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں بشرطے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی. اللہ کے رسول اگر آج بھی عورتوں کے لیے کوئی مسجد خاص بنائی گئی ہے جہاں پر عورتوں کے لیے پورے پردے اور گوشے کا انتظام کیا گیا ہے، پوری سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے، تو عورتیں مسجد میں آ کر کے اعتکاف کو بیٹھ سکتی ہیں. اور یاد رکھیں اعتکاف صرف مسجد میں ہی بیٹھنا ہے.
اپنے گھر میں، کمپنی میں یا کہیں اور جگہ پر روم بنا کر کے اعتکاف کو نہیں بیٹھا جا سکتا. اعتکاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جگہ متعین فرمائی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے. مسجد کے بغیر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور برادران اسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رمضان المبارک کے آخری عشرے تک زندہ رکھے، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس آیت کو، اس حدیث کو یا اس ذکر کو اپنے زبان پر شب قدر کی راتوں میں کثرت سے پڑھتے رہو. کیا ہے ذکر؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. وہ تحب العفو، اور معافی کو بہت پسند فرماتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو درگزر فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں بتلایا ہے. برادران اسلام، اسی طریقے سے رمضان مبارک کے آخری مسئلہ بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اس ماہ مبارکہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کے اختتام پر صدقۃ الفطر کو ادا کیا جائے، زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا جائے. زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر فرض اور واجب قرار دیا. ہر مسلمان پر یہ ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. اتنا ہی نہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعامۃ للمساکین. پیارے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، صدقہ فطر دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کو فرض قرار دیا، ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے. اور صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت تم سے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں جو لغو باتیں اور جو لغو اقوال و افعال ہو چکے ہیں، اللہ اس کے ذریعے اس کو معاف فرما دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے ہم سے جو لغو باتیں رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے، اس کے بدلے میں اس کو معاف فرمائے گا. اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عید کے دن فقیروں اور مسکینوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا تاکہ کوئی فقیر، کوئی مسکین عید کے دن بھوکا نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہر شخص پر زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا ہے. برادران اسلام، جب ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صدقۃ الفطر کا کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے. جو اس فریضے کو نہ ادا کرے وہ گنہگار ہوگا، جو اس فریضے کو نہ ادا کرے وہ گنہگار ہوگا. آج بہت سارے دوست احباب کو دیکھتے ہیں وہ لائٹ میں لے لیتے ہیں، کیا دینا، چھوڑ نہیں دیے تو بھی کیا ہوتا ہے. نہیں، یہ فرض ہے، دینا ضروری ہے، یہ فریضہ ہے. جو ادا نہ کرے گا وہ گنہگار ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو صدقہ ہے، اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر یہ اناج کی شکل میں دیا جائے گا، اناج کی شکل میں دیا جائے گا. اور یہ مسلمانوں کے ہر بڑے چھوٹے، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ، سب پر فرض ہے، سب کے طرف سے نکالا جائے گا. حالانکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر چاند رات کو کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالا جائے گا. ہاں، اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہوتا. تو ہر فرد کے طرف سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں اور مسکینوں کو بھی حکم دیا کہ ہر مسلمان فقیر ہو یا مسکین ہو وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے، اس کے لیے بھی واجب ہے، اس کے لیے بھی واجب ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما غنیکم فیزکیہ اللہ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ. ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک مالداروں کا اعتبار ہے، جہاں تک مالداروں کی بات ہے، مالدار جب اس صدقے کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ان سے جو خلل واقع ہوئی ہے، اللہ اس خلل کو دور فرمائے گا. وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ
اور جب فقیر اپنے زکات الفطر کو نکالتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا دیا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اسے عطا فرمائے گا، کئی گنا زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، یہ جو صدقہ ہے یہ اناج کی شکل میں ہی نکالنا فرض ہے۔ اکثر دوست احباب کو، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہ سارے کے سارے اگر چاول ہی دیں گے، سارے کے سارے اگر کھانے کی چیزیں ہی دیں گے تو غریب کو پیسہ کون دے گا؟ بہتر یہ ہے کہ کچھ لوگ غریب کو پیسہ دیں، کچھ لوگ اناج دیں، کچھ لوگ کھانے کی چیزیں دیں، تو تاکہ غریب ہر طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ برادران اسلام، پیسہ دینا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اناج کی شکل میں دیا ہے، صحابہ اکرام نے اس سنت کو اپناتے ہوئے اناج کی شکل میں دیا ہے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ اکرام سبوں نے اس کو اناج کی شکل میں دیا ہے۔ ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم بھی زکات الفطر اناج کی شکل میں ہی نکالیں، غریبوں کے فائدے کے لیے یا غریبوں کو صدقہ و خیرات پہنچنے کے لیے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ بگاڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر آپ کو غریبوں سے اتنی ہی محبت ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی صدقہ دے سکتے ہو، اس کے علاوہ بھی صدقہ دے سکتے ہو، اس کے علاوہ صدقہ دیں، اللہ یہ کہ زکات الفطر جو ہے وہ اناج کی شکل میں ہی دیا جائے گا، اور صدقۃ الفطر ایک سا اناج کی شکل میں دینا۔ اور آخری دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كنا نخرج زکات الفطر ساعا من طعام وساعا من شعیر وساعا من تمر وساعا من نخت او ساعا من زبیب۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ایک سا زکات الفطر جو نکالتے تھے وہ ایک سا اناج میں سے نکالتے تھے، یا ایک سا تمر دیتے تھے، یا ایک سا پنیر دیتے تھے، یا ایک سا منقع دیتے تھے۔ یعنی زکات الفطر پتہ کیا چلا؟ ہم جو کھاتے ہیں انہی چیزوں میں سے ادا کریں۔ عرب والے زیادہ کھجور، پنیر اور اس طریقے سے منقع وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اپنے اناج تو وہ زکات الفطر میں دیتے ہیں، اور ہم ہندوستان، پاکستان یا ایشیا والے زیادہ طور پر چاول استعمال کرتے ہیں، گیہوں استعمال کرتے ہیں، جوار استعمال کرتے ہیں، باجرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کھانے کی چیزوں میں سے ہی زکات ادا کریں گے، زکات الفطر ادا کریں گے۔ اور برادران اسلام، اگر جوار، چاول، باجرہ یا گیہوں وغیرہ کی شکل میں آپ زکات الفطر ادا کر رہے ہو تو وہ تقریباً 3.25 کلو ادا کریں گے۔ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا 3.25 کلو ہوتا ہے، ہر فرد کی طرف سے، ہر شخص کی طرف سے، ہر مسلمان کی طرف سے، ہر بڑے چھوٹے بچے بڑے بوڑھے سب کی طرف سے ایک سا آپ کو زکات الفطر نکالنا ہے۔ اور وہ کتنا بنتا ہے؟ ایک سا 3.25 کلو، 3.25 کلو بنتا ہے، زکات الفطر بنتا ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے، اگر 3.25 کلو دوں، کیا ہوتا کیا ہے اس میں؟ چلو میں 10 کلو دے دیتا ہوں۔ اگر آدمی اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو کیا وہ دے سکتا ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے، اہل علم میں سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ جو مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کے مقرر فرمائی ہے بس وہی زکات الفطر ہے، یعنی 3.25 کلو۔ اس سے زیادہ تم جو دو گے وہ زکات الفطر میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ عام صدقے میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ صدقہ جسے ہم دیتے ہیں عام صدقے میں اس کا شمار کیا جائے گا، صدقے میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص صحیح طور پر پیمانہ نہیں کر سک رہا ہے، اس کے پاس ماپ نہیں ہے، 3.25 کلو وہ ماپ نہیں پا رہا، تو وہ کچھ زیادہ نکال دے، وہ کچھ کم نہ نکالیں بلکہ زیادہ نکالیں، 3.25 کلو، اور نیت کرے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پر رکھا۔ نیت کرے کہ اس میں سے 3.25 کلو میرا زکات الفطر ہے، اور اوپر جتنا زیادہ جا رہا ہے وہ صدقے میں شمار ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکات الفطر کو ادا کرنے کا وقت چاند رات سے لے کر کے، جیسے ہی چاند شوال کا چاند آپ دیکھ لیتے ہو، عید کا چاند جیسے دیکھ لیتے ہو، چاند دیکھنے سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک اس کو دیکھ کر کے ختم کر دینا چاہیے، اور یہی سنت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے اس صدقے کو دے دیا تو اس کا صدقہ زکات الفطر میں شمار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ زکات الفطر کی شکل میں اسے قبول فرمائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص رمضان کے عید کی نماز کے بعد اگر صدقہ دیتا ہے
زکوٰۃ الفطر دیتا ہے تو اس کا شمار زکوٰۃ الفطر میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا شمار کب ہوگا؟ ایک عام صدقے میں ہوگا، عام صدقے میں ہوگا، گویا اس سے وہ فریضہ چھوٹ گیا۔ تو برادران اسلام، زکوٰۃ الفطر کا وقت کب سے ہے؟ چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے تک اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اب وقت نہیں ہوتا، اس وقت میں لوگوں کو کپڑے بھی خریدنا ہے، شاپنگ بھی کرنا ہے، اس وقت میں لوگوں کو سارے دیگر کام بھی کرنا ہے، عید کی تیاریاں بھی کرنا ہے، تو کیا ہم 1 یا 2 دن پہلے دے سکتے ہیں؟ تو اہل علم سے جب اس کے تعلق سے سوال کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر جو ہے وہ 1 یا 2 دن پہلے مصلحتاً دینا جائز ہے، 1 یا 2 دن پہلے مصلحتاً دینا جائز ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَيَجُوزُ أَن تَخْرُجَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر کے ختم کر لیں، آپ کی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کچھ صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنی حیات طیبہ میں زکوٰۃ الفطر جو ہے 1 یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے، لیکن عید کی نماز کے بعد دینا وہ آپ کے لیے زکوٰۃ الفطر میں شمار نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، اسی طریقے سے اور بہت سارے کچھ مسائل ہیں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے تعلق سے، اور اس کے بعد اور بھی کچھ مسائل ہیں جو ہمیں رمضان کے آخری ایام میں کرنے کے تھے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ تو جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ہمارے ان اعمال صالحہ کو قبول فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے رکوع و سجدوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے ان اعمال صالحہ کو قبول فرما، ان کے سیئات کو تو تیری رحمت سے بخش دے، انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم جن کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جن کے والدین گزر گئے ہیں تو انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا رب جب تک دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھ، جب وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔